اگر میں یہ کہنا چاہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ نے اگر آج میری گفتگو کو دل کے نہا خانوں میں جگہ دی اور غور سے آپ نے اسے سنا اور اسے محفوظ کیا تو ایک عظیم سوچ آپ کے دل میں انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ قرآن مقدس میں 4 مقامات پر جس آیت کی تلاوت کا میں نے تذکرہ کیا اسی آیت کی طرح کی 3 اور آیتیں آئی ہیں جس میں حضور کے ان 4 صفات کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا۔ پھر اسی کے بعد جب رسول اعظم تشریف لے آئے تو قرآن نے کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ اور جب رب قدیر نے حضور کو بھیجا تو قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ان 4 آیتوں کے اندر وہی 4 جوہر اور 4 صفات کا ذکر ملتا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے اختیار فرمایا۔ پہلی چیز سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پر آیات کی تلاوت کرتے۔ جب انسانوں کو سنوارنا ہوتا، انسانوں کی زندگی میں سرکار نے انقلاب لانا چاہا تو سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ اب اللہ کی آیات کی تلاوت سے مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ جیسے عام طور پر بن سمجھے حفاظ تلاوت کر لیتے ہیں یا عام آدمی تلاوت کر لیتا ہے، اس طریقے سے نہیں۔ حضور جب تلاوت کرتے تو اس آیات کے ان آیات کے اسرار و رموز سے لوگوں کو واقف بھی کراتے تھے۔ اور سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دماغ کے اندر انقلاب پیدا کرتے، سوچ بدلتے، آیات کے ذریعے اس افکار کے اندر انقلاب پیدا کرتے، اور جب افکار سنور جایا کرتے، فکر سنور جایا کرتی، سوچ پرفیکٹ ہو جاتی تو آگے کی باتوں کو سمجھانا زیادہ دشوار نہیں ہوا کرتا۔ اسی لیے آج کی دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ تھنک ٹینک اور تھنکر ہوا کرتے ہیں جن کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر انقلاب آتا ہے اور تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے لوگوں کی سوچ حضور نے بدلی۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ کوئی بھی قوم پہلے زوال پذیر نہیں ہوتی، قوم اس وقت زوال پذیر ہوتی ہے جب اس کی سوچ بدل جائے، اس کی فکر بدل جائے۔ اس کی فکر جب بدلتی ہے تو اس کا عمل بدلتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ہاتھ اس وقت حرکت میں آتا ہے جب دماغ آرڈر کرتا ہے، دل اس وقت حرکت میں آتا ہے جب دماغ آرڈر کرتا ہے، دل کے کام چاہت، پیر اس وقت کسی بھی راستے پر چلتے ہیں جب دماغ آرڈر کرتا ہے۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں، قربان جائیے، علماء تشریف فرمائیں، اب میں ان کے سامنے کیا قرآنی آیات کے ذریعے فکر کی تبدیلی کے مفہوم کو سمجھاؤں۔ آپ دیکھیں اللہ نے کس طریقے سے ترتیب رکھی، فکر کی تبدیلی کی، حضور نے کس طریقے سے چینجز پیدا کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ شراب چھوڑیں تو یک بار کی شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا۔ رب نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، میرے محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں
کہ شراب اور جوے کے اندر کیا ہے؟ قل فیہما اسم کبیر، حرام نہیں فرمایا گیا۔ بتدریج فکر بدلی جا رہی ہے، بتدریج سوچ بدلی جا رہی ہے، اور پھر فرمایا کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اب سوچ بن گئی کہ شراب بری چیز ہے، شراب گناہ ہے، جوا گناہ ہے۔ جب لوگوں کی سوچ بدلی کہ یہ چیز بری ہے، یہ چیز گناہ ہے، تو لوگوں نے کچھ ہاتھ کھینچنا شروع کیا، کچھ کم پینا شروع کیے، کچھ کنٹرول کرنا شروع کیے، اور جب دیکھا لوگوں نے کہ یقیناً حضور نے فرما دیا ہے اور رب کا فرمان ہے اور اس کے اندر گناہ ہے، تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا شروع کیا۔ اللہ اکبر! اور پھر جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ قوم نے اس کی برائی کو محسوس کر لی ہے، تو اللہ کی آیت نازل ہوتی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ بس اب یہ آیت کا نازل ہونا تھا کہ جو بچپن سے شراب کے عادی تھے انہوں نے ہمیشہ کے لیے شراب چھوڑ دی، اس لیے کہ فکر بنائی گئی، پہلے سوچ پہلے بنائی گئی، اور ان کو بتایا گیا کہ ہم کس کے بندے ہیں، ہم کس کے امتی ہیں، ہمیں روزی دینے والا کون ہے، زندگی دینے والا کون ہے، عزت دینے والا کون ہے، ذلت دینے والا کون ہے، موت دینے والا کون ہے۔ حضور نے پہلے فکر بنائی، اور جب یہ فکر بن گئی تو اب اللہ کا کوئی بھی آرڈر ان کے سامنے پیش کر دیا جاتا، بغیر چونچرا کے وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ جیسے میں آپ کو سود کے بارے میں بتاؤں، جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹریسٹ کے حوالے سے، سود کے حوالے سے لوگوں کو تنبیہ فرمائی اور وعید فرمائی، تو انہوں نے کہا جیسا کہ قرآن کہتا ہے انما البیع مثل الربا، کہ یہ سود کیا ہے، یہ تو بزنس کی طرح ہے۔ اب لوگ اس وقت اپنا نفع دیکھ رہے تھے کہ سود میں تو نفع ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا کہ سود جو ہے وہ بزنس کی طرح ہے، آیت کریمہ نازل ہو گئی، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور تجارت کو جائز فرما دیا۔ بس یہ سننا تھا کہ رب نے یہ فرما دیا ہے، سب نے سودی کاروبار کو بند کر دیا۔ تو یہ فکر بنائی گئی تھی، یہ سوچ بنائی گئی تھی، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے مائنڈ بنایا، پہلے سوچ بنائی، پہلے فکر بنائی، اور جب فکر بن گئی تو پھر ان کے لیے کوئی عمل کرنا دشوار نہ ہوا، یہاں تک کہ جان دینا بھی ان کے لیے کوئی ڈیفیکلٹ نہیں تھا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ کما قال، رجال مؤمنون، وہ مومنین مرد جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جیئیں گے بھی تو تیرے لیے اور مریں گے بھی تو تیرے لیے، انہوں نے جنگوں میں اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کر کے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا دیا، اس لیے کہ سوچ بن گئی تھی۔